بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح کا فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ابھی تک اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں اکثر لوگ بدقسمتی، آزمائش یا دعا قبول نہ ہونے کی علامات سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں انہی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے اور آخر میں ایک ایسی دل سے نکلی ہوئی دعا بھی کریں گے جو ہر اس انسان کے لیے جو نیک شریک حیات، نکاح یا اپنی جائز مراد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بیان کی گئی کوئی بات آپ کے دل کو امید، صبر، اللہ پر مزید بھروسہ عطا فرمائے۔ دیکھیں، کیا آپ نے کبھی سوچا کچھ لوگ صرف چند مہینوں میں اپنا جیون ساتھی پا لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ برسوں تک سجدوں میں روتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، مگر ہر بار رشتہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی ایک غلطی ہے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت سے روک دیتی ہے؟ کیا واقعی مسئلہ قسمت کا ہے، یا ہم خود انجانے میں ایسی کمی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے؟ دیکھیں میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایک وقت ایسا بھی آیا ہوگا جب آپ ہر نماز کے بعد، ہر سجدے میں اور تہجد کی تنہائیوں میں صرف ایک ہی دعا مانگتے رہے ہوں، یا اللہ مجھے نیک، صالح اور میرے نصیب کا بہترین شریک حیات عطا فرما۔ لیکن پھر اچانک حالات بدلنے لگے، جن لوگوں سے آپ نے امیدیں باندھی تھی وہ ایک ایک کر کے دور ہوتے گئے، بنے بنائے رشتے ٹوٹ گئے، اور دل بار بار یہی سوچنے لگا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو ضروری نہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس لیے روکتے ہیں کہ وہ اسے اس سے کہیں بہتر عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تاخیر ہمیشہ محرومی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی بہترین وقت کا انتظار ہوتی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اپنی طرف زیادہ مائل کر دیتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں میں عاجزی بڑھا دی جاتی ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، دنیا سے زیادہ اللہ پر بھروسہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ روحانی تبدیلی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو ایک بہت بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب آگے جو میں آپ کو دوسری نشانی بتانے والی ہوں وہ ایسے ہے، بہت سے لوگ اسے صرف ایک اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی زندگیوں میں بدلنے والے وقت کا ایک اہم اشارہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پھر اچانک ایک دن سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی دل جو پہلے بے چین تھا آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگتا ہے۔ وہی آنکھیں جو ہر وقت روتی تھی اب خاموش رہنے لگتی ہیں، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے، اب آپ کی دعا بدل جاتی ہے۔ پہلے آپ کہتے تھے یا اللہ مجھے یہی چاہیے، لیکن اب آپ کہتے ہیں یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا فرما۔ اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی آ چکی ہے تو رک جائیے، کیونکہ یہ کوئی عام تبدیلی نہیں، یہ پہلی روحانی نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے اپنے فیصلے کو نافذ کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو دنیاوی وابستگیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز فوراً دے دیتے جس پر آپ اصرار کر رہے تھے، لیکن وہ آپ کے حق میں نقصان دہ ہوتی تو کیا وہ واقعی رحمت ہوتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے بہترین وقت اور بہترین فیصلہ فرماتے ہیں۔ جب دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے لگے تو سمجھ لیجئے ایمان کا ایک خوبصورت دروازہ کھل گیا ہے۔
لیکن اب دوسری نشانی کی بات کرتے ہیں، یہ پہلی سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک کچھ رشتے خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں؟ کچھ لوگ جنہیں ہم اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے تھے، بغیر کسی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اچھا بنتا ہوا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انسان دل ہی دل میں سوچتا ہے شاید میری قسمت خراب ہے، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ان لوگوں کو نکال دیتے ہیں جو آپ کے مستقبل کے لیے مناسب نہیں تھے، تاکہ وہ صحیح شخص آپ کی زندگی میں آئے تو اسے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یاد رکھیے، ہر بند دروازہ بدقسمتی نہیں ہوتا، بلکہ بعض بند دروازے اللہ کی رحمت کا وہ اندازہ ہوتے ہیں جسے انسان بعد میں سمجھ پاتا ہے۔ اور اب جو تیسری نشانی میں آپ کو بتاؤں گی وہ ایسی ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی کی سب سے بڑی محرومی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہی ان کی دعا قبول ہونے سے پہلے آخری مرحلہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایسا سکون جو حالات سے نہیں ہوتا، ایسا اطمینان جو لوگوں کی باتوں سے نہیں ملتا، ایسا یقین جو کسی ظاہری وجہ کے بغیر دل میں اتر جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں، رشتہ کب ہوگا؟ عمر تو بڑھ رہی ہے، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اب آپ پہلے کی طرح ٹوٹتے نہیں، اب آپ کے اندر ایک عجیب سا اعتماد پیدا ہو چکا ہے۔ آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ جب چاہے گا بہترین وقت پر عطا کرے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، دل کے اندر پیدا ہونے والا یہی سکون دراصل اللہ کی طرف سے پہلا پیغام ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب آپ کی روح اس نعمت کے لیے تیار ہو رہی ہے جو اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چاہت ختم ہو گئی، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بندہ یہ کہنے لگے، یا اللہ مجھے وہی عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے، چاہے وہ میری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو، تو یہ ایمان، توکل، اللہ پر بھروسے کی ایک خوبصورت کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی بھروسے کے ساتھ انسان انتظار کرتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ تاخیر، بلکہ ہر چیز اپنے بہترین وقت پر ہوتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اسے آزمائش یا بدقسمتی سمجھ بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ایک کے بعد ایک رشتہ کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، بعض بات آخری مرحلے تک پہنچ کر رک جاتی ہے، کبھی ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جن کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اس وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن وہ صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھے تو یہی آزمائش اس کے لیے بہترین فیصلے کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس چیز سے بچا لیتے ہیں جس کا نقصان اسے بعد میں معلوم ہونا تھا۔ دیکھیں، آگے جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ بہت سے لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ذرا سوچیں، دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ جیسے ایک مالی کسی باغ میں نئے خوبصورت پودے لگانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے زمین کو صاف کرتا ہے، وہ سوکھی جھاڑیاں بناتا ہے، ہٹاتا ہے، بیکار گھاس نکالتا ہے اور مٹی کو تیار کرتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید باغ اجڑ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایک نئی شروعات کی تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان کی زندگی میں بھی بہت کچھ دروازے بند ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ منصوبے پورے نہیں ہو پاتے۔ اس وقت دل کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی رشتہ نہیں بن سکا یا کوئی معاملہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا تو ضروری نہیں یہ ہمیشہ محرومی ہو۔ ایک مومن کے لیے بہترین رویہ یہی ہے کہ وہ دعا کرتا ہے، جائز اسباب اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا نکاح کسی ایسے شخص سے ہو جاتا جو بعد میں آپ کے لیے مسلسل تکلیف، بے سکونی یا دین و دنیا کے نقصان کا سبب بنتا تو کیا صرف جلدی نکاح ہو جانا کامیابی کہلاتی؟
بعض اوقات انسان جس چیز کو اپنی سب سے بڑی ناکامی سمجھتا ہے، وقت گزرنے کے بعد اس کے بارے میں کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے، اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اسے ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان کے صبر، اللہ پر بھروسے کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یا اللہ، میں نے تو بہت دعائیں کی تھی، پھر یہ رشتہ کیوں نہ بن سکا، یا میں نے کسی کا برا تو نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن ایک مومن کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، چاہے اس کی حکمت ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے۔ کبھی کسی رشتے کا ختم ہو جانا مستقبل کے لیے کسی بڑے نقصان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی کسی کا انکار انسان کو ایک بہتر راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی کسی شخص کا دور ہو جانا بعد میں اللہ کی بہت بڑی رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی دوران بہت سے لوگ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں، دوست کم ملتے ہیں، فون کالیں کم ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی بہت سی مصروفیات پہلے جیسی نہیں رہتی۔ یہ کیفیت ہر انسان کے لیے ایک ہی معنی نہیں رکھتی۔ بعض لوگوں کے لیے یہ صرف زندگی کا مشکل دور ہوتا ہے، اور بعض کے لیے یہی وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا، دعا، صبر اور توکل میں بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر اس آزمائش میں بھی انسان اپنے رب سے جڑا رہے، مایوسی کی بجائے امید رکھے، جائز اسباب اختیار کرتا ہے، تو یہی صبر اس کے لیے خیر و برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب آخری جو بات میں آپ سے بیان کرنے لگی ہوں وہ بہت سے لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسے صرف محرومی سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر اسے ایمان اور صبر کے ساتھ گزارا جائے، یہی مرحلہ انسان کو اللہ کے مزید قریب کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تنہائی دراصل ایک روحانی تربیت ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ جب دنیا کے سہارے کمزور پڑ جاتے ہیں تو بندہ اصل سہارا تلاش کرتا ہے، اور وہ سہارا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ شاید اس لیے آپ نے محسوس کیا ہو کہ پہلے کے مقابلے میں اب آپ کی نمازوں میں زیادہ سکون آ گیا، قرآن سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، دعاؤں میں پہلے جیسی بے چینی نہیں بلکہ ایک عجیب سا اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ یہ سب نشانیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ آپ کے دل کو ایک نئے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ لیکن ابھی سب سے حیرت انگیز بات باقی ہے، کیونکہ پہلی نشانی دل کا سکون تھی، دوسری نشانی لوگوں کا دور ہو جانا اور تنہائی تھی، مگر تیسری نشانی وہ ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو اچانک دل میں پیدا ہوتی ہے، حالانکہ حالات اب بھی ویسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں تو ممکن ہے یہ وقت آپ کے لیے روحانی طور پر بڑھنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حالات تو ویسے رہتے ہیں، نہ ابھی رشتہ آیا ہوتا ہے، نہ ظاہری مسائل ختم ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر امید زندہ رہتی ہے۔ یہ بے چینی کی جگہ توکل لے لیتا ہے، اور شکووں کی جگہ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ وہی فیصلہ کرے گا جو میرے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا جاری رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، جائز اسباب بھی اختیار کرتا ہے، تو ہر حال میں خیر کی امید رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اس کا فیصلہ جب بھی آئے گا وہ اپنے بہترین وقت پر آئے گا، اور اگر آپ صبر، دعا اور توکل کے ساتھ اپنے رب سے وابستہ رہیں گے تو ہر حال میں اسی کے لیے خیر ہوگی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ اسے صبر، امید، اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات حالات فوراً نہیں بدلتے، لیکن بندے کے اندر انہیں برداشت کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے اطمینان یا امید اپنے آپ میں اس بات کی یقینی علامت نہیں کہ کوئی خاص واقعہ ضرور پیش آنے والا ہے، البتہ یہ کیفیت آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، نماز، قرآن، نیک اعمال کی طرف مائل کر رہی ہے، تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کو ہر چیز فوراً مل جائے،
بلکہ یہ ہے کہ انتظار کے دوران بھی اس کا رب پر بھروسہ قائم رہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ بھی نکاح یا رزق یا کسی اور جائز خواہش کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ دعا کرتے رہیے، جائز اسباب اختیار کرتے رہیے اور یقین رکھیے اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے وہی فیصلہ فرماتے ہیں جس میں اس کی حقیقی بھلائی ہو۔ اور شاید آج کی اس پوری گفتگو کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے، اللہ کی طرف سفر اللہ کی نعمت ملنے سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ جب بندہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، شکوے چھوڑ کر دعا کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے اور اپنی خواہش کو اللہ کی رحمت کے سپرد کرتا ہے تو وہ ہر حال میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، آپ کی دعاؤں کو قبولیت اور آپ کو ایک ایسا نیک شریک حیات عطا فرمائے جو آپ کے دین و دنیا آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر کا مطلب لازماً انکار نہیں ہوتا۔ بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قبولیت کا وقت اللہ اپنی کامل حکمت سے مقرر فرماتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس نعمت کی انسان آج خواہش کر رہا ہے، اگر وہ اسے کئی سال پہلے مل جاتی تو شاید اس کے لیے آزمائش یا نقصان سبب بن جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی نعمت کس وقت اور کس اندازے میں بندے کے حق میں بہتر ہے۔ وہ وقت بھی آتا ہے جب انسان پہلے سے زیادہ پختہ، ذمہ دار اور روحانی طور پر مضبوط ہو چکا ہے، اور اگر نکاح کی بات ہو تو دوسرا فریق بھی ایک بہتر شریک حیات بننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جن کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی ایک فون کال، کبھی ایک پیغام، یا کبھی کسی اچھے انسان کے ذریعے تعارف، کبھی ایک ایسا رشتہ جو اللہ کے حکم سے آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان مڑ کر اپنی گزری ہوئی زندگی کو دیکھتا ہے اور دل سے کہتا ہے، یا اللہ، اب مجھے سمجھ آیا تو نے میری دعا رد نہیں کی تھی، بلکہ میرے لیے بہترین وقت کا انتخاب فرمایا تھا۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، جائز اسباب بھی اختیار کرتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب کی حکمت پر بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرمائے، ہمیں صبر، توکل اور استقامت عطا فرمائے اور ہر اس نعمت سے نوازے جو ہمارے دین اور دنیا آخرت کے لیے باعث خیر ہو۔ چلے اب لاسٹ میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ہمارے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے، تو ہماری خاموشیوں کو بھی۔ یا رب العالمین، اس ویڈیو کو سننے والے ہر اس مرد عورت کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ، جو لوگ نیک شریک حیات کے انتظار میں ہیں، میں بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہم سب کے نصیبوں کے بند دروازے اپنے فضل و کرم سے کھول دے۔ یا اللہ، اگر ہم سب کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے اسے دور فرما، اگر کوئی آزمائش ہے تو اسے آسان فرما، اگر کوئی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہے تو اس تاخیر میں بھی ان کے لیے خیر، برکت اور حکمت عطا فرما۔ اے رب العالمین، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے، جن کی آنکھیں انتظار میں نم ہیں ان کی زندگیوں کو خوشیوں کی روشنی سے بھر دے، جو لوگ راتوں کی تنہائی میں تجھ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایک ایسے نیک، با اخلاق، دیندار اور وفادار نیک ہم سفر عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سکون اور دین و دنیا میں ہمارے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، برکت، رزق حلال، سکون، باہمی الفت عطا فرما، ہمارے دلوں سے مایوسی، بے چینی، خوف کو دور فرما اور ہمیں ہر حال میں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو کمنٹ میں لکھیں آمین یا رب العالمین، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کے خاندان، رشتہ داروں یا دوستوں میں کوئی ایسا بہن یا بھائی ہے جو نیک ہم سفر، نکاح یا کسی جائز دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہے تو یہ ویڈیو ضرور اس تک پہنچائیں۔
ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایک شیئر کو کسی کی امید اور حوصلے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔